شروع اللہ کے نام سے جو مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دجال کا خروج قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک اہم ترین نشانی ہے۔ دجال کا فتنہ تاریخ انسان کی ابتدا سے لے کر انتہا تک تمام فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ ہے، جس کی شدت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ ہر نبی نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا۔ دجال کا معنی ہے بہت زیادہ جھوٹا شخص، کیونکہ وہ جھوٹی نشانیاں دکھا کر خدائی کا دعویٰ کرے گا اور لوگوں کو گمراہ کرے گا۔ وہ مضبوط جسامت کا ہوگا اور دکھنے میں نوجوان ہوگا، بال گھنگریالے ہوں گے اور جسم پر کثرت سے بال ہوں گے، الٹی آنکھ کانی ہوگی اور انگور کی طرح باہر نکلی ہوئی ہوگی، ماتھے پر کاف فے اور رے لکھا ہوگا یعنی کافر، جسے ہر مسلمان آسانی سے پڑھ سکے گا چاہے اسے پڑھنا آتا ہو یا نہ آتا ہو۔ دجال کے نکلنے سے پہلے دنیا کی بہت بری حالت ہوگی۔ حدیث کے مطابق دجال کے نکلنے سے 3 سال پہلے عام قحط پھیل جائے گا۔ پہلے سال آسمان 1/3 بارش اور زمین 1/3 پیداوار روک لے گی، دوسرے سال آسمان 2/3 بارش اور زمین 2/3 پیداوار روک لے گی، جبکہ تیسرے سال آسمان ساری بارش اور زمین ساری پیداوار روک لے گی، حتیٰ کہ آسمان شیشے کا اور زمین تانبے کی ہو جائے گی۔ اس خشک سالی کے باعث جانور اور انسان بھوک سے ہلاک ہونا شروع ہو جائیں گے، فتنے اور قتل و غارت عام ہو جائے گی، آدمی ایک دوسرے کو قتل اور جلا وطن کر رہے ہوں گے۔ تب دجال شام اور عراق کے درمیان کسی جزیرے سے نکلے گا۔ غذائی قحط کے علاوہ علمی اور روحانی قحط بھی برپا ہوگا، علماء اور دیندار لوگوں کی قلت ہوگی۔ جب دجال کا خروج ہوگا تو اس وقت زمانہ بدل جائے گا۔ وہ 40 دن تک رہے گا، جبکہ اس کا ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا اور تیسرا دن ہفتے کے برابر ہوگا، جبکہ باقی روز ایسے ہوں گے جیسے سال کے باقی روز ہوتے ہیں۔ اس مدت میں دجال ساری دنیا کا چکر لگائے گا۔ وہ بادلوں کی رفتار سے چلے گا، جیسے بادل کو ہوا تیزی سے اڑا کر لی جاتی ہے۔ پوری روئے زمین پر کوئی میدانی اور پہاڑی علاقہ ایسا نہ بچے گا جہاں وہ نہ جائے، سوائے مکہ اور مدینہ کے، کیونکہ ان 2 مقدس مقامات پر اس کو جانے کی اجازت نہ ہوگی۔ ان مقامات کے تمام راستوں پر فرشتے اس کی حفاظت کرتے رہیں گے۔ آخرکار وہ مدینہ کے قریب ایک میدان میں پڑاؤ کرے گا۔ وہ مقام احد پہاڑ کے پیچھے ہوگا۔ فرشتے اس کو وہاں بھی قیام نہیں کرنے دیں گے اور اس کو دھکیلتے ہوئے واپس شام کی طرف پلٹا دیں گے۔ دجال جہاں بھی جائے گا اس کے ساتھ 2 پہاڑ چلتے رہیں گے۔ دائیں طرف جو پہاڑ ہوگا اس میں نہریں ہوں گی اور دلکش منظر ہوگا، جبکہ دوسری طرف کے پہاڑ میں سانپ اور بچھو ہوں گے، یعنی ایک کو وہ جنت اور دوسرے کو جہنم کا نام دے گا، جبکہ حقیقت میں وہ جسے جنت کا نام دے گا وہ جہنم اور جسے جہنم کا نام دے گا وہ جنت ہوگی۔ دجال حکم کرے گا تو بارش برسنا شروع ہو جائے گی۔ دجال اکیلا نہیں ہوگا بلکہ اس کے ساتھ 70,000 افراد کا لشکر ہوگا جو اس کے پیروکار ہوں گے اور کالی چادریں اوڑھے ہوں گے۔ دجال کے پاس ایک مومن نوجوان کو لایا جائے گا جو کہ سرعام دجال کو چیلنج کر دے گا کہ میں تجھے خدا نہیں مانتا، تو دجال حکم دے گا کہ اس کے جسم کو کچل دو۔ نوجوان کا جسم کچل دیا جائے گا۔ دجال اس نوجوان کے کچلے ہوئے جسم کو اشارہ کرے گا تو وہ پھر سے زندہ ہو جائے گا اور دوبارہ بھی دجال کو خدا ماننے سے انکار کرے گا، تو دجال کے حکم سے اس کے جسم کو آرے سے چیر کر 2 ٹکڑے کر دیا جائے گا۔ دجال نوجوان کے ٹکڑوں کے درمیان سے گزرے گا اور اشارہ کرے گا تو وہ پھر سے زندہ ہو جائے گا، لیکن اس وقت دجال کی حیرت کی انتہا نہ ہوگی جب وہ پھر سے زندہ ہو جانے والا نوجوان دجال کو مخاطب کر کے کہے گا کہ ہاں میں تجھے خدا نہیں مانتا، تو کانا دجال ہے جس کے بارے میں میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ نوجوان کے یہ کہنے سے دجال کی دوبارہ زندہ کر دینے کی طاقت ختم ہو جائے گی۔ وہ اس نوجوان کو آگ میں پھینک دے گا اور وہ نوجوان شہید ہو جائے گا۔ پوری دنیا پر دجال کا فتنہ ہوگا، دجال کا ظلم ہوگا، لیکن کسی میں دجال کو روکنے کی ہمت نہ ہوگی۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب دجال کا ظلم جاری ہو تو ہم کیا کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ملک شام کی طرف ہجرت کر جانا، کیونکہ اس زمانے میں شام ہجرت کا ثواب ایسا ہوگا جیسے میرے زمانے میں مدینہ ہجرت کا تھا، اور تم اپنے ایمان کو ہرگز نہ چھوڑنا۔ صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم بھوک سے مر رہے ہوں تو کیا کریں؟ فرمایا کہ تم اللہ کی تسبیح کرنا، یہی تمہاری غذا ہوگی، اور دجال کے فتنے سے بچاؤ کے لیے سورہ کہف کی ابتدائی آیات کی تلاوت کرنا اور کوشش کرنا کہ پہاڑوں کی طرف چلے جانا۔ دنیا پر لوگوں کی زیادہ تعداد دجال کو خدا تسلیم کر کے اس کے سامنے جھک جائے گی، اور جو اہل ایمان ہوں گے وہ شام کے شہر دمشق کی طرف ہجرت کرنا شروع ہو جائیں گے۔ ایک طرف دجال کا لشکر ہوگا اور دوسری طرف اہل ایمان پریشان ہوں گے۔ ایسے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نزول ہوگا۔ ایک دن لوگ یہ حیران کن منظر دیکھیں گے کہ دمشق کی سفید میناروں والی مسجد کے مینار پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھے ہوئے آئیں گے
انہوں نے زیادہ رنگ کے کپڑے پہنے ہوں گے، خوبصورت لمبے بالوں سے پانی کے قطرے گر رہے ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول سے پہلے امام مہدی کا نزول ہو چکا ہوگا، وہ نماز کا وقت ہوگا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی سے کہیں گے کہ آپ نماز کی امامت کریں۔ پس عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی کی امامت میں نماز ادا کریں گے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے حاصل کردہ خاص مدد سے دجال اور اس کے لشکر کے خلاف جنگ کے لیے نکلیں گے۔ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک خاص خوشبو عطا فرمائیں گے کہ وہ مومنوں کے لیے تو خوشبو ہوگی مگر دجال کے پیروکاروں کے لیے موت ہوگی۔ وہ خوشبو اتنی دور تک پہنچے گی جہاں تک نظر پہنچ سکتی ہے۔ اس وقت ہر پتھر، ہر درخت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خبر دے گا کہ اس کے پیچھے دجال کو ماننے والا چھپا ہے، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک ایک دجال کے پیروکار کو چن چن کر قتل کریں گے۔ جب دجال کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کی خبر ملے گی تو وہ وہاں سے بھاگ جائے گا۔ آخرکار حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس تک پہنچ جائیں گے اور دجال اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آمنا سامنا ہوگا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کا خاتمہ کر دیں گے۔ جس مقام پر دجال اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آمنا سامنا ہوگا اس کا نام لد ہے اور اسی مقام پر دجال مارا جائے گا۔ اس زمانے میں وہ ایک پہاڑی مقام ہے جسے مقام لد کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آخرکار دجال اپنے انجام کو پہنچ جائے گا، باطل نظام کا خاتمہ ہو جائے گا اور پوری دنیا پر مسلمانوں کی عظیم الشان حکومت قائم ہو جائے گی۔